جی، تو آیت نمبر 167 کو ہم دیکھ رہے تھے، آیت نمبر 167 کو، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لشکر جنگ احد کے میدان کی طرف لڑائی کے لیے جانے لگا، تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ صحابہ نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے اور بہانہ دیا کہ پہلے تو یہ بہانہ دیا کہ ہمیں تو آتی نہیں، اور پھر یہ کہا کہ ہمیں اب ہم سے پوچھا نہیں، اور پھر یہ کہا کہ ہمیں آتی نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص بہانے کر کے دین کا کام نہ کرے، دراصل وہ منافقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کبھی کوئی دین کا کام کرنے میں بہانے بنائے تو اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ کہیں یہ جو بہانہ میں نے بنایا ہے یہ حقیقت ہے یا بہانہ ہے، تو سمجھ جائیے کہ بہانہ جو ہے وہ منافقت کے زمرے میں لے جاتا ہے۔ کوئی نہیں، اگر کوئی انسان کوئی کام نہ کرے لیکن اتنا تو ایٹ لیسٹ کرے نا کہ اپنی غلطی تو مانے۔ اپنی وجہ سے اگر کوئی نہیں کرتا تو غلطی کر رہا ہے، اپنی کوئی وجہ ہے تو وہی وجہ بیان کرے، یا پھر اپنی غلطی کو مانے، اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ اور جو کوئی شخص اگر کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے اوپر سے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یعنی کام بھی اوپر سے غلط، پھر اوپر سے جھوٹ اس کے ساتھ، پھر جھوٹا بہانہ بنائے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو حقائق کو جھٹلانا بہت بڑا جرم ہوتا ہے، یا تو انسان کسی چیز کی ذمہ داری قبول نہ کرے، پہلے بتا دے کہ میں نہیں کر سکتا۔ اور منافقین کے جو تھے نا، ان کو جنگ کرنی تھی، تو اگر ان کو جنگ کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی، اس کا فیصلہ انہوں نے پہلے کرنا تھا نا۔ جس وقت نبی کریم لشکر لے کے نکلے تو اس وقت ان کو فیصلہ کرنا تھا نا کہ ان کو نہیں جانا، تو نہیں جانا تو وہ شروع سے چلتے ہی نہیں ساتھ، دھوکا تو نہ دیتے نا، راستے میں دھوکا دیا، راستے میں چلتے چلتے رک گئے جا کے، اور پھر واپس پلٹ گئے آدھے راستے سے چھوڑ کر، تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل تھا ان لوگوں کے لیے بھی، پھر جو آگے گئے ہو گئے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ نے ان کو ان کی اصلیت کی وجہ سے الگ کرنا تھا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ منافق ہیں، ان کے دل میں جو چل رہا ہے وہ نبی کریم کو تو نہیں پتا نا، وہ تو غیب کی خبریں نہیں جانتے تھے، اللہ کو پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے کھولنی تھی نا، اور خود ایمان والوں کے اندر بھی اللہ نے چھاٹی کرنی تھی کہ کون لوگ ہیں جو ہر حال میں ثابت قدم رہیں گے۔ کیونکہ جب دوبارہ حملہ ہوا نا، پہلے تو جنگ تھوڑی جیت رہی مسلمانوں نے اور وہ بھاگ گئے کفار، اور پھر جب مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے اور درے پہ جو لوگ کھڑے تھے وہ نیچے اترے اور پھر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو پھر خالد بن ولید نے پلٹ کر جب حملہ کیا، کیونکہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ اس درے کے راستے دیکھا خالی ہے، وہ ادھر سے آئے اور پیچھے سے بیک پہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے پہاڑ کی طرف چڑھنے لگ گئے۔ تقریباً صرف 13 لوگ تھے جو نبی کے آس پاس تھے، اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور نبی کریم بیچ میں کھڑے ہوئے تھے، تو باقی سب چلے گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے دلوں میں جو کچھ بھی چھپاتا ہے نا، اللہ کو وہ پتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دکھا کے کھول کے رکھ دیتا ہے کہ یہ دیکھو۔ تو یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہو نا، کبھی بھی آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہو کہ کسی کو کیا پتا چلے گا، تو یہ یاد رکھیے کہ کسی کو پتا چلے نہ چلے، اللہ کو سب پتا ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اللہ کو سب پتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں، وہ کسی کو چاہے اور کو پتا ہو یا نہ ہو، چاہے کسی سے چھپا ہوا ہو یا کھلا ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر معاملہ جو ہے نا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہی چاہیے کہ اللہ سے خالص ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے خالص ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ سے خالص ہوتے ہیں نا، وہ پھر ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ سے خالص ہونا چاہیے۔ تو ہم آیت نمبر 168 پر جاتے ہیں، یا نیکسٹ کلاس میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہیں پر اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔